السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے متعلق چند باتیں۔ اس میں ایک یہ کام کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حدیثوں کو جمع کیا گیا کتابوں کے حوالے: ابن ماجہ، مشکوٰۃ المصابیح، شعب الایمان، جامع الاحادیث، الترغیب و ترہیب، مجمع الزوائد۔ ان کتابوں کے حوالے سے، ان راویوں کے ذریعے سے احادیث میں سے جو 4 حدیثوں میں سے جو چیزیں ڈبل آ رہی تھی اس کو ہٹا کر مختصر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس رات کیا ہوتا ہے؟ مغرب سے لے کر فجر کے شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ سال بھر میں پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ بنی آدم یعنی انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ مقررہ روزی، کس کو کیا کیا ملیں گا، کیا کمائیں گا وغیرہ سب اترتی ہے۔ یعنی اس رات میں فرشتوں کے حوالے لسٹ دے دی جاتی ہے کہ فلاں بندے کو یہ چیز دینا ہے، یہ چیز اس کو ملنے والی ہے۔ ایسے ہی اللہ دنیا پر آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوگا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس کی رحمت جوش میں ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص بادشاہ کا قریب آدمی ہے، جبکہ یہیں ٹھہرا ہوا ہے، لیکن بادشاہ کے قریب کیسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بادشاہ اس کی بات سنتا ہے، اتنا قریبی انسان ہے۔ تو وہ معنی میں ہے آسمان دنیا پر آئے گا کہ آسمان والے، زمین والے جو ہوں گے، آسمان دنیا، تو دنیا والے جو ہوں گے اس وقت معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ گناہوں کی بخشش ہوگی، رحم مانگا جائے تو رحم کیا جائے گا، رزق مانگا جائے تو رزق عطا کیا جائے گا، پریشانیوں سے نجات کی دعائیں، مبتلین کا لفظ ہے، مانگی جائے تو پریشانیاں دور ہوں گی۔ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، اس کو سنت قرار دیا گیا۔ اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس دن، وہ ہے مشرک، قاتل، والدین کا نافرمان، بغض و عداوت رکھنے والا، یعنی ہمیشہ دشمنی، نفرت، اس کو دیکھے نفرت، بس بعض تو ایسے رہتے کہ میں نے اس کو دیکھے تو بس غصہ آتا ہے، ایسے انداز۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں۔ رشتے توڑنے والا، متکبر یعنی غرور کرنے والا، اور الفاظ احادیث میں یہ بھی ہے کہ ٹخنے کے نیچے ازار پہننے والا، لباس پہننے والا، شرابی، زانی جو زنا کرتا ہے، شرابی جو شراب پیتا ہے۔ اگر یہ تمام لوگ بھی اس دن مشرک، شرک سے، قاتل، قتل سے، والدین کے نافرمانی سے اور والدین سے معافی مانگ لے، دل سے عداوت، دشمنی نکال دے، رشتے جوڑ لے، یا کم از کم جس سے بنتی نہیں ہے وہ دکھنے پر اس کو کم از کم سلام تو کرے، یہ تکبر سے توبہ کرے۔ اگر یہ تمام لوگ بھی توبہ کر لیں تو پھر ان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ 17 صحابہ اکرام سے اس رات کے متعلق احادیث مروی ہیں۔ اس رات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ عشاء و فجر کی نماز باجماعت۔ آج حالت یہ ہوئی کہ اللہ ہمیں معاف کرے کہ اتنی بے شرمی سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عشاء و فجر کی نماز باجماعت، یہ تو ہمیشہ پڑھنے کی چیز ہے، لیکن کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ حتی المقدور نفل نماز پڑھے، خصوصاً تہجد، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح، دعائیں مانگے، خاص طور سے مغفرت کی اور زیارت قبور۔ یہ سارے اعمال مستحب ہیں، کریں گے تو ثواب ہے، نہ کرنے والا اس میں برا نہیں ہے۔ اور کم از کم اتنا ضرور کریں کہ غلط کام نہ کریں، جیسے گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں، اسٹینڈس مارنے کرنے، بے تکا عیاشی کرتے ہیں بچے۔ دیکھیے عام دنوں میں بھی یہ چیز غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس دن رحم کرنے کے لیے تیار ہے اس وقت بھی ایسا کرنا بہت بری بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نوجوان کا غلطی کرنا بری بات ہے، لیکن ایک ضعیف آدمی کا کرنا بہت بری بات ہے۔ تو عام دنوں میں برائی تو برائی ہوتی ہے، خاص دنوں میں بھی کرنا بہت بری بات ہو جاتی ہے۔ فضول کوئی بیکار کی باتیں کر لیتے، بیٹھ کے رات گزارنا، یہ بھی گناہ میں ہی آتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومن کی علم۔ کم از کم سو جائیں، اگر یہ 2 چیزیں سے بچنا ہے اس سے بہتر ہے کہ سو جائیں، لیکن مخصوص رات ہے، آج نہیں تو پھر کب کریں گے، تو عبادت کر لیں، بہتر ہے۔ ایک مغالطہ، ایک غلط فہمی ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آج کی رات توبہ کر لیا، ابھی کر لیا، میں فلاں کا پیسہ ڈبا دیا تھا، اس کو دھوکہ دے دیا تھا، آج معافی مانگ لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا،
ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کی کوتاہیاں بندوں ہی سے اس کی تلافی ہوگی، یعنی اس بندے کو واپس وہ چیز ادا کریں یا وہ آپ کو معاف کر دے آپ کے معافی مانگنے سے، تبھی وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ورنہ آپ حج کر لیں، عمرہ کر لیں، ایسی راتیں لاکھ جگ لیں، کسی کو تکلیف دیے ہیں تو اسی سے معافی مانگنا ہے، وہ گناہ کبھی نہیں بخشے جاتے۔ حقوق اللہ میں جو کمی زیادتی کوتاہی چھوٹے بڑے گناہ جو ہم کر لیتے ہیں صلاۃ التسبیح وغیرہ کسی بھی ذریعے سے، تو وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور مجھ حقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔